عزیز طلباء، ہمارے اس چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ محترم حاضرین، آج ہم آپ کو منصوبہ سبق کا نمونہ اس کے بارے میں سمجھائیں گے۔ منصوبہ سبق کا نمونہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ بغیر منصوبے کے سبق کی مؤثر تدریس ناممکن ہے۔ مؤثر تدریس کے لیے منصوبے کی بے حد ضرورت ہے۔ چلیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بہترین نمونہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ آج ہم ایک کتاب کی مدد سے، جس کا نام ہے تدریس اردو، اور اس کتاب کو لکھا ہے زبیدہ حبیب نے، تو اس میں جو منصوبہ تدریس کا نمونہ دیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو لکھنا چاہیے کہ جماعت، یہاں یہ لکھا ہوا ہے جماعت، اس کے بعد جماعت ہشتم ہے، اور تاریخ جس دن آپ نمونہ تیار کریں گے اس دن کی تاریخ آپ لکھ لیجئے۔ مضمون، یہ اردو نثر ہے، اردو نثر کا مضمون ہے، اور گھنٹہ دوسرا گھنٹہ ہے، یعنی جس کو پیریڈ بھی کہتے ہیں انگریزی میں۔ اور عنوان یہ ہے ٹاپک، یہ انگریزی میں اس کو ٹاپک کہتے ہیں، عنوان۔ اور یہ ہے گل عباس یعنی پہلا حصہ ہے، پہلے حصے میں یہ عنوان ہے گل عباس۔ اور یہاں پر لکھنا چاہیے آپ کو مدت یعنی کتنے منٹ کی آپ کلاس لیتے ہیں۔ ویسے تو کلاس کا وقفہ جو مدت ہوتی ہے وہ 45 منٹ ہوتی ہے، اور کئی اسکولوں میں، اکثر زیادہ تر اسکولوں میں 35 منٹ بھی ہوتی ہے، اسی لیے ہم یہاں پر مدت 35 منٹ لکھے ہیں۔ چلیے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں تدریسی مقاصد کے بارے میں، یعنی ٹیچنگ آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ آبجیکٹیوز کا تعین کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ منصوبہ سبق کے بعد آپ کو اندازہ لگے کہ آپ کس طرح سے آپ کو کیا حاصل ہونے والا ہے۔ اسی لیے تدریسی مقاصد کا لکھنا اور اس کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ عبارت کو بآواز بلند، درست تلفظ، مناسب اتار چڑھاؤ اور اعتماد کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ یعنی اس سبق کو پڑھانے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ طلباء کی اس نظم کی گل عباس کی عبارت کو آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ پڑھنے، اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے، اور مناسب اتار چڑھاؤ کے ساتھ پڑھنے، اور اعتماد کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یعنی ان کے اندر کانفیڈنس کا جذبہ بھی، خود اعتمادی کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ عبارت میں مشکل یعنی استعمال کیے گئے مشکل اور نئے الفاظ، مرکبات و اصطلاحات کے معنی اخذ کریں گے، اور انہیں اپنی گفتگو اور تحریر میں استعمال کرنے کی کوشش کر سکیں گے۔ اس کا تیسرا اہم مقصد ہے نفس مضمون کو خاموشی سے پڑھ کر اس کی تفہیم کر سکیں گے۔ یعنی جو مضمون ہے، نفس مضمون ہے، اس کو پڑھ کر طلباء خاموشی کے ساتھ پڑھ کر اس کو سمجھانے کے قابل بنیں گے۔ نفس مضمون پر پوچھے گئے سوالات کے جواب دے سکیں گے، یعنی نفس مضمون میں جو بھی سوالات پوچھے گئے ہیں اس کے جوابات دینے کے قابل ہوں گے۔ سبق میں آئے ہوئے زبان و قواعد سے متعلق اصول و ضوابطوں کو اخذ کر سکیں گے، اور اپنی گفتگو و تحریر میں انہیں اپنا سکیں گے۔ یہاں سب سے آخری تدریسی مقصد ہے، اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قسم کے دوسرے اسباق کو پڑھنے میں اپنی رغبت اور دلچسپی کا اظہار کر سکیں گے۔
امدادی اشیاء، یہاں پر جو بھی امدادی اشیاء جیسے ڈسٹر ہوگا اور تختہ سیاہ کا بھی استعمال ہوگا اور چاک پیس کا بھی استعمال ہوگا، چارٹس کا بھی استعمال ہوگا، وہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ محاورے کا چارٹ، اگر کوئی محاورے کا چارٹ آپ نے تیار کیا ہے تو وہ چارٹ بھی کمرہ جماعت میں آویزاں کر سکتے ہیں یا چسپاں کر سکتے ہیں۔ سابقہ معلومات۔ اب منصوبہ سبق کی تیاری میں جو سب سے اہم اقدامات ہیں، جو پہلا قدم ہے وہ سابقہ معلومات، اس کو انگریزی میں کہیں گے پریویس نالج۔ طلباء اس جماعت میں مرزا فرحت اللہ بیگ کی کہانی اور رتن ناتھ سرشار کا مضمون پڑھ چکے ہیں۔ معلوماتی مضمون ہاکی اور ہاکی کا جادوگر بھی پڑھ چکے ہیں۔ پچھلی جماعت میں طلباء نے پھول والوں کی سیر مضمون پڑھا ہے۔ سابقہ معلومات۔ تمہیدی گفتگو یعنی انٹروڈکٹری ڈسکشنز بھی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، انٹروڈکشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ بچوں، آپ کو یاد ہوگا پچھلی جماعت میں آپ نے پھولوں سے متعلق کوئی سبق پڑھا تھا، تو ہم بچوں سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے کہ بچوں کیا آپ کو پتہ ہے کہ کیا آپ نے پھولوں سے متعلق کوئی سبق پڑھا تھا؟ اس سبق میں کیا تھا؟ اس سبق سے آپ کو کیا پیغام ملا تھا؟ اس سبق میں پھولوں کو کس طرح استعمال کیا گیا تھا؟ اعلان سبق۔ اب جو دوسرا اہم قدم ہے وہ ہے اعلان سبق، یعنی سبق کا اعلان، انگریزی میں اس کو کہیں گے ڈکلیریشن آف دا ٹاپک۔ بچوں کے جواب کی روشنی میں اعلان سبق ہوگا، یعنی بچے جو بھی جوابات دیں گے، بچوں کے جواب سے ہی سبق کا اعلان کیا جائے گا۔ کچھ اس طرح: بچوں، آج کا سبق بھی ایک پھول کی کہانی خود اس کی زبانی ہے۔ اس پھول کا نام ہے گل عباس، اور یہی اس سبق کا عنوان بھی ہے۔ گل عباس سرخ، گلابی، زرد وغیرہ رنگوں کے پھول ہیں۔ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 35 کھولیے۔ آپ کے اس سبق کے عنوان کے ساتھ ہی اس کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اس سبق میں آپ پڑھیں گے کہ گل عباس کس طرح گل عباس بنا۔ سبق کا پہلا جز ہی آج پڑھایا جائے گا۔ اس میں سبق کا پہلا جز پڑھایا جائے گا۔ اس طرح سے سبق کا اعلان کیا جائے گا اور سبق کے بارے میں بچوں کو بتایا جائے گا، سبق کا اعلان ہوگا۔ اب وہ سبق کیا ہے؟ یہاں پر متن سبق، یعنی جتنا سبق آپ کو پڑھانا ہے، جو سبق آپ کو پڑھانا ہے، اس کلاس میں جتنا پڑھانا ہے آپ اتنا ہی پڑھائیں گے۔ یہ نہیں کہ جو سبق جتنا طویل سبق بھی اگر ہوگا تو وہ ایک ہی کلاس میں ختم نہیں کریں گے، کیونکہ جو سبق جتنا ہے اتنا ہی ہم پڑھ کر سمجھائیں گے۔ یہاں پر جیسے دیکھیے متن سبق میں یہاں سے شروع ہے: میں ایک چھوٹے سے کالے کالے بیج میں رہتا تھا، یہ میرا گھر تھا۔ تو یہاں سے یہاں تک، یعنی جو یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، یہاں تک جو متن ہے، یہ متن سبق ہم پڑھائیں گے۔ کتنا ہے؟ یہ ایک پیراگراف ہے اور یہ دوسرا پیراگراف ہے۔ صرف 2 پیراگراف ہی ہم آج کی کلاس میں، یعنی جو ہونے والی کلاس میں پڑھائیں گے۔ اس کی دیواریں خوب مضبوط تھیں اور مجھے اس کے اندر کسی کا ڈر نہ تھا۔ یہ دیواریں مجھے سردی سے بھی بچاتی تھیں اور گرمی سے بھی۔ کچھ دن تو میں ادھر ادھر رہا، لیکن میرا گھر کالی مٹی میں دب گیا کہ کوئی اٹھا کر پھینک نہ دے اور میں کسی شریر لڑکے کے پاؤں تلے نہ آ جاؤں۔ زمین کی مدھیم گرمی مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور میں نے سوچا کہ اب میں ہمیشہ مزے سے یہیں رہوں گا۔ مگر میرے کان میں اکثر میٹھی میٹھی سریلی سی آواز آتی تھی۔ میں ٹھیک سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ آواز کدھر سے آتی تھی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اوپر سے آتی تھی۔ یہ آواز مجھ سے کہا کرتی تھی کہ اس گھر سے نکل۔
بڑھ روشنی کی طرف چل۔ لیکن میں زمین میں اپنے گھر کے اندر ایسے مزے سے تھا کہ میں نے اس آواز کے کہنے پر کان نہ دھرا، اور جب اس نے بہت پیچھا کیا تو میں نے صاف کہہ دیا، میں تو یہیں رہوں گا، بڑھنے اور گھر سے نکلنے سے کیا فائدہ، یہی چین سے سونے میں مزہ ہے، میں تو یہی رہوں گا۔ یہ آواز بند نہ ہوئی۔ ایک دن اس نے ایسے پر اثر انداز سے مجھ سے کہا، چلو روشنی کی طرف چلو، کہ مجھے پھر پھریری سی آ گئی اور مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے سوچا کہ اس گھر کی دیواروں کو توڑ کر باہر نکل ہی آؤں، مگر دیواریں مضبوط تھیں اور میں کمزور۔ اب جب وہ آواز مجھ سے کہتی تھی کہ بڑھے چلو تو میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا تھا، اور مجھے معلوم ہوتا تھا کہ میں بہت طاقتور ہو گیا ہوں۔ آخر کو اللہ کا نام لے کر جو زور لگایا تو دیوار ٹوٹ گئی اور میں ہر اکیلا بن کر نکل آیا۔ اس دیوار کے بعد زمین تھی، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور اس کو بھی ہٹا دیا۔ اب میں نے اپنی جڑوں کو نیچے بھیجا کہ خوب مضبوطی سے جگہ پکڑ لیں۔ آخر کو ایک دن میں زمین کے اندر سے نکل ہی آیا اور آنکھیں کھول کر دنیا کو دیکھا۔ کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ معلم کی مثالی بلند خوانی۔ ایک اور اہم قدم ہے معلم کی مثالی بلند خوانی۔ اس کو انگریزی میں کہیں گے لاؤڈ ریڈنگ بائی دا ٹیچر۔ معلم عبارت کو صحیح تلفظ، مناسب اتار چڑھاؤ، تاکید، تفصیل کا خیال کرتے ہوئے روانی کے ساتھ بلند آواز میں پڑھ کر سنائے گا اور طلباء کو غور سے سننے کی ہدایت دے گا۔ جیسا کہ میں نے یہاں پر متن سبق گل عباس یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھا ہے، اسی طرح سے آپ سبق سب سے پہلے بحیثیت معلم آپ پڑھ کر سنائیں گے۔ اس کے بعد یہ والا سٹیپ ہے معلم کی مثالی بلند خوانی۔ سب سے پہلے آپ پڑھ کر سنائیں گے، اس کے بعد طالب علم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ رہا دوسرا سٹیپ، اہم سٹیپ، معلم کی تقلیدی بلند خوانی۔ یعنی معلم کی تقلیدی بلند خوانی، یا سب سے پہلے معلم پڑھے گا، اس کے بعد پھر متعلم یعنی اسٹوڈنٹ پڑھے گا، بچہ پڑھے گا۔ تو زیر تدریس سبق کو کم از کم 3 جز میں تقسیم کر کے باری باری طلباء سے پڑھایا جائے گا۔ یعنی جب معلم طالب علموں سے کہیں گے پڑھنے کے لیے تو طالب علموں کو ایسے کم سے کم 3 لڑکوں کا انتخاب کریں گے، تاکہ وہ 3 لڑکے پڑھ کر سنائیں گے کہ باری باری سے پہلے ایک لڑکا پڑھ کر سنائے گا، پھر بعد میں دوسرا لڑکا سنائے گا، پھر اس کے بعد تیسرا لڑکا سنائے گا۔ پڑھتے وقت طلباء کے تلفظ کی غلطیوں کو معلم بغیر کسی اہتمام کے تختہ سیاہ پر خاموشی سے لکھتا رہے۔ جب بچے پڑھتے رہیں گے، پڑھ کر سناتے رہیں گے، تو اس وقت معلم کو یہ کام کرنا بے حد ضروری ہے کہ وہ تختہ سیاہ پر یعنی بلیک بورڈ پر خاموشی سے جو بھی طلباء غلط تلفظ کا استعمال کرتے ہیں ان الفاظ کو تختہ سیاہ پر بہت صاف تحریر میں اس کو لکھ دیں، تاکہ جب بچوں کا پڑھنا ختم ہو جائے، تقلیدی بلند خوانی ختم ہو جائے، تو اس وقت پر اصلاح کر سکے۔ تلفظ کی مشق، یہ بھی اہم قدم ہے نمونۂ سبق کا۔ تلفظ کی مشق، طلباء کی بلند خوانی کے بعد تلفظ کی اصلاح
اصلاح کا کام پوری جماعت کے اشتراک سے کیا جائے گا۔ یعنی جب طلباء اپنی بلند خوانی ختم کر دیں گے، اس کے بعد اصلاح کرنے کا کام پوری جماعت میں سب بچوں سے مل کر کیا جائے گا۔ یعنی ہر غلط تلفظ کیے گئے لفظ کا صحیح تلفظ ایک بار پوری جماعت سے دریافت کیا جائے گا۔ اگر جماعت میں سے کوئی بتا دیتا ہے تو بہتر ہے، ورنہ معلم خود اس کا صحیح تلفظ بتا کر ہر اس طالب علم سے دہراوے گا جس نے اس لفظ کو غلط پڑھا تھا، پھر ایک بار پوری جماعت سے بلند آواز میں دہرایا جائے گا۔ اخذ کتاب، یعنی جب طلباء کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کی اصلاح راست طور پر معلم نہ کرے، بلکہ سب سے پہلے طالب علموں کو موقع دیں تاکہ وہ ان میں سے کوئی اگر صحیح تلفظ جانتا ہو، صحیح تلفظ ادا کر سکتا ہو تو ویسے طالب علم کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکتی ہے اور طلباء میں پڑھنے کا شوق بھی جاری رہتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے طلباء کو موقع دیں۔ اگر طلباء نہیں بتا سکتے ہیں، صحیح تلفظ ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر معلم خود اس کو صحیح تلفظ ادا کر کے طالب علموں کو بتا سکتے ہیں۔ اخذ معنی، یہ بھی اہم قدم ہے تدریس منصوبہ تدریس کا۔ تو زیر تدریس عبارت سے مشکل الفاظ کی نشاندہی طلباء سے کروا کر تختہ سیاہ پر لکھے جائیں گے اور ضرورت کے مطابق ایک دو طریقوں سے ایک ایک لفظ کے معنی طلباء کے اشتراک سے تختہ سیاہ پر لکھے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے طلباء سے کہا جائے گا کہ اگر کوئی مشکل الفاظ آپ کو محسوس ہو رہے ہوں یا تو پیش آ رہے ہوں تو ان مشکل الفاظ کی نشاندہی کر لیجئے اور لکھ لیجئے یا تو بتا دیجئے۔ اس طرح سے کہیں گے طلباء، پھر ان الفاظ کو بتائیں گے، جیسے یہ الفاظ ہیں۔ الفاظ، یہاں پر الفاظ ہے اور معنی ہے۔ تختہ سیاہ کا کام، یعنی تختہ سیاہ پر جو کام ہوگا، اب یہاں پر آپ کا کام بحیثیت زیر تربیت معلم یا بحیثیت معلم آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ سب سے پہلے یہاں الفاظ لکھیں گے ایک ٹیبل بنا کر، اور اس میں یہاں پر معنی لکھیں گے اور اس کا طریقہ بھی آپ بتا دیں گے۔ یہ ہے مدھیم، یعنی دھیما آہستہ۔ مدھیم ہے دھیما آہستہ۔ لفظ معنی، لفظی معنی ہے اس کا، یہ جو ہے لفظی معنی ہے۔ یہ ہے سریلی۔ سریلی اس کا معنی ہے ایسی آواز جس میں سر ہو۔ سر، گانے کے لیے اچھی آواز۔ ہری کو، گانے کے لیے اچھی آواز۔ ہرا کلا، یہ ہے ہری کونپل۔ لفظی معنی اور تصویر کے ذریعے۔ پھریری، جھرجھری۔ پھریری یعنی جھرجھری۔ لفظی معنی اور مظاہرے کے ذریعے۔ لفظی معنی اور مظاہرے کے ذریعے۔ اب اس کے بعد ایک اور اہم قدم ہے منصوبہ سبق کا، خاموش خوانی۔ اب تو مثالی بلند خوانی معلم کے ذریعے بھی ختم ہو گئی ہے اور متعلم کے ذریعے بھی بلند خوانی ختم ہو گئی ہے۔ تو اب خاموش خوانی میں بچوں کو موقع دیا جائے گا کہ بچے، طلباء خاموشی کے ساتھ پڑھیں گے۔ زیر تدریس عبارت کو طلباء سے خاموشی اور سمجھ کر پڑھنے کو کہا جائے گا۔ انہیں ہدایت دی جائے گی کہ پڑھتے وقت نہ ان کے ہونٹ ہلیں اور جسم کا کوئی عضو بھی نہ ہلائیں۔ کتاب نظر سے کم از کم 1 فٹ دور رکھیں۔ معلم طلباء کی خاموش خوانی کی نگرانی کرے گا۔ کوئی بچہ اگر درسی کتاب نہیں لایا ہے تو دوسرے بچے کے ساتھ مل کر پڑھنے کو کہا جائے گا۔ خاموش خوانی میں اس طرح کا حکم دیا جائے گا کہ بچے خاموشی کے ساتھ پڑھیں اور زیادہ ہونٹ تک بھی نہ ہلائیں اور جسم کا کوئی بھی عضو بھی نہ ہلائیں۔
کتاب نظر سے کم 1 فٹ دور رکھیں۔ معلم طلباء کی خاموش خوانی کی نگرانی کرے گا، اور اگر کوئی بچہ غلطی سے یا بھول کر کتاب نہیں لایا ہے تو وہ دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر پڑھنے کے لیے حکم دیا جائے گا۔ اب خاموش خوانی ختم ہونے کے بعد جو دوسرا عمل ہوگا یا دوسرا قدم ہے وہ تفہیم عبارت۔ اب یہاں تو ہم یہ متن سبق ہم پڑھا دیے ہیں بچوں کو یہاں سے یہاں تک، لیکن اب تک کچھ بھی نہیں سمجھائے ہیں بچوں کو، اسی لیے اب یہاں پر تفہیم عبارت یعنی عبارت کی تفہیم کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر یہ عبارت کے بارے میں سمجھایا جائے گا۔ طلباء کی تفہیم کی جانچ کے لیے کتاب بند کروا کر پڑھی گئی عبارت سے کچھ سوالات کیے جائیں گے۔ گل عباس کے کان میں آنے والی میٹھی میٹھی سریلی آواز کیا تھی؟ تو ہم سوال کریں گے بچوں سے کہ وہ آواز کیا تھی؟ گل عباس کا گھر کالی مٹی میں کیوں دبا دیا گیا تھا؟ گل عباس نے بیج کی دیوار کس طرح توڑ دی؟ یعنی جو بیج سے بنی ہوئی دیوار تھی وہ کس طرح سے توڑ دی؟ اس کے بعد عملی قواعد۔ معلم تختہ سیاہ پر کان نہ دھرنا لکھ کر طلباء سے اس کے معنی دریافت کرے گا اور اس کے لفظی اور مجازی دونوں معنی اخذ کروائے گا۔ پھر واضح کرے گا کہ اس طرح 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو محاورہ کہتے ہیں۔ مندرجہ ذیل طریقے سے چارٹ پر لکھے ہوئے اس قسم کے کان سے شروع ہونے والے محاوروں کو دکھائے گا اور پڑھوائے گا۔ آخر میں محاورے کی مکمل تعریف اخذ کروائے گا اور ذہن نشین بھی کروائے گا۔ دوبارہ پھر بچوں سے ہی محاورے کی اس تعریف کے مطابق کچھ اور محاورے دریافت کرے گا۔ یہ رہا چارٹ۔ کان پر جوں نہ رینگنا۔ کان پر جوں نہ رینگنا یہ محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اثر نہ لینا۔ کان پڑی آواز نہ سنائی دینا۔ کان پڑی آواز نہ سنائی دینا۔ بہت شور ہونا، یعنی کان پڑی آواز نہ سنائی دینا مطلب بہت شور ہونا۔ کان کھڑے ہونا۔ کان کھڑے ہونا مطلب ہوشیار ہونا، چوکنا ہونا۔ کان بھرنا۔ کان بھرنا مطلب شکایت کرنا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ تو دوسروں کے کان بھرتا ہے، وہ کان بھرتی ہے، اس طرح سے کان بھرنا مطلب شکایت کرنا، کسی دوسرے آدمی کی شکایت کرنا۔ غور کرنے کی بات۔ آج کے سبق میں دونوں جگہوں پر ایک ہی لفظ 2 بار استعمال کیا گیا ہے۔ وہ الفاظ ہیں کالا کالا، بیج، میٹھی میٹھی سریلی آواز۔ گفتگو یا تحریر میں جب کبھی چیز کی صفت یا کیفیت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو لفظ کی تکرار کے استعمال سے طوالت سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے بیان میں روانی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس عبارت میں کالا کالا سے مراد بہت کالا اور میٹھی میٹھی سے مراد بہت میٹھی ہے۔ جو سب سے آخری قدم ہے وہ گھر کا کام یا عملی کام، یعنی گھر کا کام، ہوم ورک۔ بچوں کو ہوم ورک دیا جائے گا تاکہ بچے فرصت کے اوقات میں یعنی جب گھر جائیں تب وہ ہوم ورک کر کے لائیں، کچھ اپنا وقت پڑھنے لکھنے میں گزاریں، اسی لیے ہوم ورک کا دینا بھی ضروری ہے۔ گل عباس کی کہانی اپنے الفاظ میں مختصر کر کے لکھیے۔ بچوں سے معلم حکم دے گا کہ آپ یہ کہانی مختصر الفاظ میں مختصر طور پر لکھ کر لائیے جب بھی آپ دوبارہ کل اسکول آئیں گے، اس طرح سے گھر کا کام دیا جائے گا۔ تو عزیز طلباء اور عزیز حاضرین، یہ رہا منصوبہ سبق کا مختصر سا نمونہ، اور جس میں ہم سارے اقدامات پر روشنی ڈالے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔
اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں آپ ہم اس کے کامنٹس کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا صحیح لگا ہے اور کیا غلط لگا ہے اور کس طرح کے ٹاپکس پر آپ ویڈیوز چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں گے اور اس کو لائک کرتے رہیں گے، کامنٹس کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ کتاب خریدنا ہے تو آپ شوق کے ساتھ خرید سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے تدریس اردو اور اس کو لکھا ہے زبیدہ حبیب نے، اور یہ کتاب ادبستان پبلیکیشنز دلی سے پبلش ہوئی ہے۔ تو یہاں سے رابطہ قائم کر کے آپ یہ کتاب لے سکتے ہیں، اور اس کا جو پتہ ہے یہ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ یہاں سے رابطہ قائم کر کے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں اور تدریس اردو پڑھ سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں۔